بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين. نصر من الله فضل غريب. صدق الله العلي العظيم. مبارک رمضان آپ تمام حضرات کو مبارک ہو انشاءاللہ. آپ حضرات کی عبادتیں انشاءاللہ قبول ہو، ہم سب کی عبادتیں دعائیں انشاءاللہ قبول ہو. اور اس ماہ مبارک میں ہم جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ تم دعا مانگو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. لہٰذا ماہ مبارک دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور جنت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اور یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. مسلسل دھمکیاں ایران کو دی جا رہی ہیں اور حملے کی دھمکیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی اس کی کہ ایران پر حملہ کر سکے. دھمکیاں ہی دھمکیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی تک اس کی عمل کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آیت اللہ خامنہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جہاز ہے تو ہمارے پاس جہاز ڈبونے کے لیے میزائل بھی موجود ہے. لہٰذا تمہارے جتنے بھی جہاز ہیں وہ سمندر کی تہ میں نظر آئیں گے. یہی جملے ہیں کہ فی قار دریا میں سب کے سب جو ہے وہ جا کے اندر دھس جائیں گے وہ، اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں کی جو سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں کی میڈیا ہے تو انتہائی احمقانہ بیانات. ایک تو ہوتی ہے دشمنانہ، ایک ہوتا ہے احمقانہ. تو دشمنانہ بھی ہیں اور احمقانہ بھی ہیں. میں خود دیکھ رہا تھا بہت مشہور کوئی چینل ہم کہہ رہا تھا ارے بینکر کے اندر سے بیان دے رہے ہیں. خامنئی جو ہے وہ بنکر کے اندر سے بیان دے، اور پورا دکھا بھی رہا تھا 5000 کا مجمع ہے، پورا ہال ہے، اس پہ تقریر کر رہے اور ہیڈنگ آدمی بنکر کے اندر سے بیان دے. تو اتنا بڑا احمق، اتنا بڑا گدھا، بلکہ خود گدھا نہیں ہے بلکہ سننے والے کو بھی گدھا سمجھتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی گدھا سمجھتا ہے کہ حال بھی دکھا رہا ہے، 5000 کا مجمع بھی دکھا رہا ہے، اس پہ تقریر بھی دکھا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے بنکر کے اندر سے بیان دے رہے ہیں. تو بنکر میں پورا حال بھی بن جائے گا، 5000 کا مجمع بھی وہاں آ جائے گا، اور وہاں اس پر تقریر بھی کر لے گی. اتنا احمقانہ، اتنا سراکے کے ساتھ عقل کی پر ان کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ امریکہ کی حمایت کرے تو کیسے کرے، کیونکہ وہ مسلسل ظاہر کے ساتھ دھمکیاں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک، اور اگر خدا نہ خاصہ اس کو ہمت ہوئی بھی تو انشاءاللہ وہی حشر ہوگا جو میں نے کہا کہ فرعون کا حشر ہوا، وہی حشر ہوگا جو انشاءاللہ نمرود کا حشر ہوگا، تو وہی حشر ہوگا جو انشاءاللہ شداد کا حشر ہوگا. یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، ناکام ہوگا، نابراد رہے گا انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے میں بھی اور مسلمانوں میں بھی بہت سے اسرائیلی ایجنٹ بھی بہت سے ہیں کہ جو الٹی سیدھی، جیسے ایک یہ مشہور کیا جا رہا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک چہرے تھے، ملا اتنی لمبی داڑھی اس کی، ارے سب ملی بھگت ہے، سب ملی بھگت ہے، ایران اسرائیل کی ملی بھگت ہے، سب ملی بھگت ہے، اور پھر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اور اس کو جانتے تھا کیا دلیل تھی اس نے دیکھیے ابھی گیا تھا نیتنیاہو امریکہ، اور اس نے امریکہ سے کہا دیکھیے ایران پہ حملہ نہ کیجیے گا. دیکھیے اسی سے اندازہ ہوتا آپس میں ملی بھگت ہے ایران میں اور اسرائیل میں، آپس میں ملی بھگت ہے. کہ نیتنیاہو جا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ایران پہ حملہ نہ کیجیے گا، اور اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ملی بھگت ہے. سوال یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے جو بات چیت ہو رہی ہے کسی کو خبر نہیں کیا بات چیت ہے، خفیہ بات چیت ہو رہی ہے، بالکل اکیلے تنہائی میں بات چیت ہو رہی ہے. اور میڈیا والے اٹکلے لگا رہے ہیں، خالی کوئی اٹکلے لگا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حملہ ہو جائے، کچھ اٹکلے یہ ہیں کہ جلدی سے جلدی حملہ کر دیجئے، کچھ اٹکلے یہ جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ حملہ نہ ہو، کہ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ بات ہوئی کیا. بھائی اندر وائٹ ہاؤس کے اندر بات ہو رہی ہے، اس ملا کو کیسے خبر ہوگی؟ اس کا مطلب یہ بھی کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہے جہاں سے اس کو یہ خبریں ملی ہیں. تو دوسری چیز یہ سامنے کی چیز ہے کہ خالی اسرائیل ہی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ حملہ نہ ہو، سعودی عرب بھی تو کہہ رہا ہے کہ حملہ نہ ہو، قطر بھی تو کہہ رہا ہے حملہ نہ ہو، مصر بھی تو کہہ رہا ہے حملہ نہ ہو، جتنے یہ عرب ملک ہے سب کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہ ہو. کیونکہ جس طرح سے اسرائیل کو خطرہ ہے اپنے لیے، اسی طرح عرب ملکوں کو خطرہ ہے اپنے لیے.
لہٰذا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہ ہو، تو اس سے بھی کہتے بلی بھگا دے دو. تو یہ تمام بالکل ایسے بالکل احمقانہ اور بالکل اس طرح کی کہ جو دماغ، اس کا مطلب دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے، ان کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہیں تو کیا کہیں اس سلسلے میں. تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کہ یہ سب گودی میڈیا اس طرح سے حرکتیں کر. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ میں ادھر باہر رہا مسلسل اور زیادہ بیان نہیں دے سکا، یہاں بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں ہندوستان میں بھی جیسے شیعوں سے نفرت کا اظہار کیا گیا. جیسے وہاں بھوپال میں وہاں پر جو بلوچی اور ایرانی امام باڑہ بھی ہے، وہاں کئی مرتبہ مجلس بھی پڑھ چکا، وہاں حملہ ہوا اور وہاں انہوں نے کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی. اسی طرح یہاں فروخ آباد کے سلسلے میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں بھی امام باڑہ کے اوپر کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر حملہ کیا گیا اور وہاں بھی کچھ وہاں کے تبرکات کو نقصان پہنچایا ہے. تو حقیقت یہ ہے، دیکھیے ظاہر کہ کبھی بھی مسلمان ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں، بہت بار ہوئے، لیکن آج تک کسی بھی فساد میں کبھی بھی شیعوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ پوری حقیقت ہے. کسی بھی گجرات میں اتنا بڑا فساد ہوا اور ہزاروں ہزار وہاں پر مسلمان مارے گئے، لیکن وہاں جا کر میں نے پوچھا تو کیا کسی بھی شیعہ پر حملہ نہیں ہوا. اسی طرح سے اور بھوپال میں بھی اچھے خاصے شیعہ تعداد ہے، جب شیخ پور میں شیعہ ہے، بہار میں تعداد وہاں بھی شیعہ ہے، وہاں لیکن کہیں بھی شیعوں پر حملہ نہیں. صرف ایک بھاگلپور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک شیعہ گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وہاں 20-22 شیعہ مار دیے گئے تھے. اس کے علاوہ ہمیں کہیں بھی کوئی واقعہ ایسا نہیں ملا کہ شیعوں کے اوپر حملہ ہوا. لیکن اب یہ چیز جو آ رہی ہے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم نہیں ہے بلکہ اسرائیلی شیعہ یہ ہوا ہے. یہ جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں جو ہم شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں اور ہمارے دوسرے فرقے ہیں، ان میں بھی یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، کیونکہ صرف اور صرف شیعہ ہیں جو اس وقت اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت صرف اور صرف شیعہ ہیں جو امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ وہی جو ایران سے اور شیعوں سے دشمنی وہ اسرائیل والی ہے اور امریکہ والی دشمنی ہے، اسی کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ شیعوں کو ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے. تو ظاہر ہے کہ ان بات سے نہ کوئی شیعہ ڈرنے والا ہے اور نہ کوئی اہل بیت کا ماننے والا ڈرنے والا ہے، نہ کوئی امام حسین کا ماننے والا ڈرنے والا ہے. لیکن ہم حکومت سے ضرور کہیں گے کہ اس میں جو ہے اس کو اس ذریعے سے دیکھا جائے کہ اسرائیلی ایجنٹ جو اس میں شامل تو نہیں ہے. کہیں جیسے ایران میں جتنے فسادات ہوئے تو سب میں اسرائیلی ایجنٹ شامل ہیں، سب اسرائیلی موساد کے ایجنٹ شامل تھے، امریکہ کے ایجنٹ شامل تھے، یہ سب ایجنٹ شامل تھے جس میں سب فساد مسجدوں پر حملے انہوں نے کیے، مسجدیں جلائیں انہوں نے، امام باڑے وہاں پر جلائے گئے، روزے جلائے گئے. تو یہ سب اس میں موساد کے ایجنٹ شامل تھے. تو ہم حکومتیں کہہ رہے ہیں کہیں اس طرح یہاں موساد کے ایجنٹ تو نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس پہلو کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے سختی سے اس کو نپٹے اور سختی سے اس پر کارروائی کی جائے. ایسے ایجنٹ کہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ ہندوستان کے ماحول کو اس طرح سے خراب کر دیا جائے اور ہمارے ملک کے امن و شانتی کا جو ماحول اس کو بگاڑ دیا جائے. لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یقیناً یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، یہ موساد کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت صرف شیعہ ہیں کہ جو اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو شیعہ ہیں جو امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. لہٰذا شاید وہی ایجنٹ ہیں جنہیں سب کام انجام دیے ہیں. لہٰذا حکومت کو بہت ہوشیاری سے اس کو اور سختی سے ایسے لوگوں سے نپٹنا چاہیے تاکہ آئندہ اس کو کوئی حرکت نہ کرے اور ہمارے ملک کی شانتی اور امن کے ماحول کو وہ خراب نہ کرے. لہٰذا یہ مسئلہ ضروری تھا اور دعا زمانہ ہی ہے. لہٰذا ہم دعا مانگتے پانے والے طفیل محمد وعلی محمد علیہ السلام، طفیل شہداء کربلا علیہ السلام، تجھے واسطہ تمام انبیاء و مرسلین کا، شہداء صدیقین کا، یہ تمام تیرے محبوب بندوں کو تجھے واسطہ ہے کہ جلد سے جلد ایران کو فتح کاملہ عطا فرما دے. ایران کے دشمن کو نیست و نابود فرما دے. آج کے جو فرعون ہے اور نمرود آج کا ہے جو وہ اس کو بھی جلد سے جلد نیست و نابود فرما دے. اسرائیل کو پالنے والے صفحہ ہستی سے مٹا دے. مرتبہ اسلام سربلند رہے، مرتبہ کفر و نفاق سمدور رہے. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے پالنے والے ہماری جو بھی ناچیز عبادت ہے اس ماہ مبارک میں اس کو قبولیت کی سند عطا فرما. ہماری دعا کو قبول فرما. پالنے والے جو مریض ان کو شفا عنایت فرما دے، اللہ ہو جائے جو اولاد ہے کروا دے. پالنے والے آخری ماہ پہ ظلم تعجیل فرما اور ہم کو اس کے غلاموں کا اثر و شمار فرما.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات پر محمد و آل محمد۔